الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه عزیزان محترم، عشرائے محرم الحرام دے سلسلہ دی پہلی محفل پاک جامع مسجد نور دے اندر اپنے ذوق اور شوق کے مطابق انعقاد پذیر ہے۔ انتظامیہ دے تمام افراد، اہلیان سکھے کی منڈی، اہل علاقہ جو اس محفل نو ہر اعتبار نال رونق بخشدے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ عزیزم، شہادت حضرت عمر فاروق دیے اور مہینہ امام علی مقام دا ہے، تو یقیناً میرے تو قبل مفتی صاحب نے بڑا علمی اور روحانی بیان فرمایا ہوئے گا، اور آپ نے یقیناً اس تو استفادہ فرمایا ہوئے گا۔ چند گزارشات آہ کر بھی آپ دی خدمت پیش کرے گا۔ عزیزم و محترم حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ وچ او واحد صحابی نے جنہاں نو رسول اللہ نے دعا وچ رب کولو منگیا ہے، تو حضور دی دعا العیاذ باللہ تعالی غلط نہیں ہو سکتی۔ جس چیز نو رسول اللہ نے منگیا ہوئے اور دین واسطے منگیا ہوئے، ایسا ممکن نہیں کہ اس ہستی دا، زندگی دا کوئی ایسا لمحہ ہوئے جیڑا دین نقص، ایسا ممکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق دولت اسلام تو مشرف ہون تو بعد اپنی آخری سانس تک حضور دے دین واسطے اپنے آپ کو وقف رکھے۔ جدو رسول اللہ نے حضرت عمر فاروق کو رب کو منگیا ہے نا، تو ایک جملہ بول لما جڑے طالب علم
کہ ایک مثال ویسے دے رہا، میں سیاسی گفتگو نہیں کرنی، ویسے ایک مثال سمجھان واسطے پیش کرنا۔ بھائی اج کل تسی سنیا ہونا ہے، میں بھی سنیا ہے کہ عمران خان دا ہے کہ میرے تے 200 FIR ہو گئی ہیں، انج سنیا ہونا ہے۔ وہ آتا ہے کہ میں جڑا میرے اتنے تھوپیا گیا ہے، تو ایسا ہوندا ہے تاریخ کہ جنہ لوگاں دے دل وچ حضرت عمر دا بغض سی نا، انہاں انصاف دا وہ کی ہن سدے ہو جڑے فوٹو بنے ہوندے نے ایموجی کی نہیں کمنٹس تے لکھی دے نا، وہ تصویراں بنیاں ہوندیاں نے کہ دے منہ ہسدا پیا ہوندا ہے، ہاں ایموجی ایموجی وہ تھلے رون والی ایموجی لا چھڑ دیں، بھائی بڑا سیڈ واقعہ ہوا ہے۔ ہن واقعہ کی ہے، میں ایک مثال تو دینا، مینوں بھی کسی دوست نے سینڈ کیتا ہے واقعہ کہ دبئی وچ ایک واقعہ ہوا ہے، ایک بندہ اپنی کار واش کر رہا سی تے او دا 2 سال دا بیٹا آیا ہے تے اس نے اپنے ابے دی گڈی اتے پتھر نال کچھ لکھنا شروع کر دیا، چونکہ نویں گڈی سی، والد نو غصہ آیا، اس نے ہتھوڑا ماریا تے وہ بچے دا سر پھٹ گیا، ڈاکٹر کو لے گئے، بڑی توڑ کوشش کی تھی، لیکن وہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو جدو وہ بچہ دا والد آیا نا تو اس گڈی ویکھی تو گڈی اتے لکھیا سی ابا جی مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ تو بڑے افسوسناک واقعہ ہے، تھلے وہی ایموجی لوگاں بنائی جندے وچ اتھرو ڈگدے پے ہوندے نے، وہ تسی دیکھی ہونی، تو میں بھی وہ دیکھیا تے ہاتھ وچ ہتھوڑا جڑا اوویں منڈے نوں کڈ ماریا سی۔ یہ نہیں عقل کہندی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہوندا ہو۔ کہ مفتی صاحب بھی گفتگو پہ کرتے سن کہ جی حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں دیتا رسول اللہ، اے لوگ گل کرتے ہیں، اور حضور بیماری دے عالم وچ دن جمعرات ہے، حضرت عمر پتہ کرن آئے نے تیمارداری واسطے بیٹھ گئے، فقط فرمایا لیاؤ، تو دینا حق کنہ دا سی؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا لیکن سواد آیا ہے اس گل دا، انہاں آکھیا عمر زیادتی کی تھی، سر توجہ ہے کہ حضور نے فقط فرمایا لیاؤ۔ اج یہ گل تھوڑی جی اگے جنوں پوری طرح تسی سمجھنا ہے، حضور نے فرمایا لیاؤ، تو لفظ حدیث دے نے فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت وچ جھگڑا ہویا، اختلاف ہویا، فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت وچ جھگڑا ہویا، کچھ آکھیا لیاونا ہے تے کچھ آکھیا نہیں لیاونا۔ لو پاجی اے لیاون تے نہ لیاون دا اختلاف ہویا ہے اہل بیت وچ، جے عمر اہل بیت وچ ہیں تے اورا لنگ گیا پھر اگلی گل بھی کر لینے، تے جے عمر نو تسی اہل بیت ہی نہیں مندے تے جھگڑا ہی اہل بیت وچ ہویا ہے۔ بھائی صاحب میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ نہ جتھے سمجھ نہ آوے پوچھ لیا جی آپس وچ بیٹھے ہیں ایتھے کیڑا تقریر بھی ہوندی ہے، آپس دی گل ہے نا، پیار دے ماحول وچ، کہ حدیث شریف دے لفظ میں فاختلف اہل البیت، اہل بیت میں جھگڑا ہویا ہے۔ اچھا وہ ایتھے سانو آندے نے کہ تسی جان دے ہو ایتھے اہل بیت تو مراد گھر والے نے، میں کہا بھئی پھر بھی اسی تے راضی ہاں، توڑا تسی یہی مان جاؤ کہ اہل بیت تو مراد گھر والے ہوندے نے، صرف چادر والے نہیں ہوندے۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آگئی کہ اہل بیت تو مراد گھر والے نے، فقط چادر والے بھی اہل بیت نے، لیکن جدو لفظ اہل بیت بولیا جائے ادو گھر وچ موجود سارے شامل ہوتے ہیں۔ جے عمر اہل بیت میں شامل نے تے روڑا مکا اہل بیت دے پلیدی نزدیک ہی نہیں آ سکتی، تے جے اہل بیت وچ نہیں تے بھائی جی یہ تے اختلاف ہی اہل بیت وچ ہے، عمر نال کیوں لڑ دے؟
اہل بیت وچ اختلاف کی ہویا ہے، کچھ آندے سن حضور نو لیا دیو، کچھ آندے سن رسول اللہ تکلیف وچ نے، فی الحال رہن دیو، سرکار نو تکلیف نہ دیو۔ او جڑے آندے سن نہ دیو، انہاں دے نال حضرت عمر بھی سن، کہ انہاں دی رائے سی حضرت عمر۔ اور آپ کی فرما دے سن؟ آپ فرما دے سن قد غلب علیہ الوجع، وہ لوگوں میرے نبی پاک تکلیف ہے چھتے، کیونکہ اس وقت حضور تے درد تا شدت سی، غلبہ سی۔ قد غلب علیہ الوجع، حضور تے درد دا غلبہ ہے، حضور درد چنے۔ احاجر رسول اللہ استفہموہ، حضور کوئی ساڑھے کو چلے۔ حضرت عمر فرما دے سن کہ حضور کوئی ساڑھے کو جدا ہو رہے ہیں۔ حاجرہ دا مطلب ہے جدا ہونا، ہجرت کرنا۔ احاجر رسول اللہ، حضور کوئی جدا ہو رہے، دوبارہ سمجھ لو، زبانی سمجھ لو، مگر لکھن دی تکلیف حضور نو نہ دیو، میرے نبی تے درد دا غلبہ ہے۔ اینو بے ادبی نہ سمجھ، اے عمر دا عشق رسول ہے۔ اتھے لوگ ایک جملہ بول دیں، وہ آندے نے کہ نہیں، پھر جدو حضور فرما رہے ہیں کہ لیاؤ، اگو کیوں پھر نہیں میں منیا؟ حضور جو فرمایا لیاؤ، تے حضور دا کہنا وہی ہوندی ہے۔ تو ایک منٹ رکنا ذرا، حدیبیہ دے مقام تے حضرت مولا علی، مقام حدیبیہ تے حضرت مولا علی آپ لکھن تے سن تے قلم ہاتھے سی۔ حضور نے فرمایا علی لکھو، میرا تے کافران دا جو معاہدہ ہویا ہے اس نے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر کفار مکہ دی طرفوں آئے سن، کہنے لگے اسی الرحمن تے الرحیم نو نہیں جان دے، تسی لکھو بسمک اللہم۔ سرکار فرمایا علی الرحمن تے الرحیم اللہ دے دو میں نام مٹا دیو، اور میرا نام جو میں دس رہا لکھو بسمک اللہم۔ سرکار نے وہ لکھا، علی پاک نے حضور دے حکم تے اللہ دے دو میں نام مٹا دیتے، اللہ دے نام مولا علی نے مٹا دیتے۔ پھر فرمایا لکھو ھذا ما قادا بہ محمد الرسول اللہ، اے وہ فیصلہ ہے جڑا محمد الرسول اللہ کیتا ہے۔ حضرت علی نے لکھیا محمد الرسول اللہ۔ سہیل بن عمر جو کفار دی طرف آئے سن، انہاں کہا جی ایسی تو ان رسول اللہ منیے تو جھگڑا کا دا، رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا، محمد الرسول اللہ مٹا، اور محمد بن عبداللہ لکھ۔ تو علی پاک دے ہاتھ وچ قلم سی، رکھ دیتی اور فرمایا اللہ دی قسم ہے یا رسول اللہ میں تو اڈا نام نہیں مٹانا۔ آج تک کسی آکھیا ہے کہ مولا علی نے حضور دی گل کیوں نہیں منی؟ بھائی صاحب ایک جملہ سنو، جی میں حضرت علی نے ہاتھ وچوں قلم رکھ دیتی ہے تے بے ادبی نہیں ہوئی، عشق منیا گیا ہے۔ ایویں عمر نے فرمایا ہے قلم نہ دیو میرے نبی درد چنے، اینو بھی عشق ہی مان۔ جی میں مولا علی نے حضور دی زبان نو نہیں منیا تے بے ادب نہیں ہوئے، اوتھے عشق آیا ہے۔ ایویں اس جگہ تے بھی عشق ہی سی، جن نے آکھیا ہے قد غلب علیہ الوجع، سرکار تے درد دا غلبہ ہے، میرے حضور نو تکلیف نہ دیو۔ حاجرہ کیونکہ حضرت عمر یہ اعتقاد رکھ دیا کہ رسول اللہ فوت ہونے ہی کوئی جی، حضرت عمر جیسی شخصیت کی عقیدہ رکھ دیا ہے کہ حضور فوت ہو ہی نہیں سکتے۔ جدو حضور کا وصال ہویا حضرت عمر نے تلوار کٹ لی اور مسجد وچ کھڑے ہو گئے کہ جس بندے آکھیا نا رسول اللہ فوت ہو گئے میں گردن لا دیا۔ کوئی عشق دے اس منزل تھے آئے کہ حضور فوت ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماندے نے مینوں انج لگا جی میں آیت میں پہلی باری سنی۔ یہ عشق حضرت عمر دا، وہ فرماتے سن حضور کیڑا چلے نے نہ درد حضور نو تکلیف دیو۔ تو یہ عشق عمر ہے، اس نو بے ادبی نہ سمجھو۔ ایک جملہ دے ہوتے اور سنو،
شیر خدا کون نے؟ بولو مولا علی شیر خدا نے. حضرت عمر نو تے وہ آندے نے وہ ہر جنگ چ نس جاندے ہیں. دوجے بیلی آندے نے حضرت عمر تے ہر جنگ چ نس جاندے ہیں، وہ تے لڑدے ہی نہ. تو حضرت علی تے شیر خدا نے. میں کہا اور مینوں تہاڈی سمجھ نہیں آوندی. با حضور فرمان کاغذ قلم دیو تے شیر خدا بھی تے حضور دے چچا حضرت عباس بھی تے باقی اہل بیت کلے عمر تو ڈر گئے تے انہاں نہ دیتا. نہیں سمجھ آئی گا؟ حضرت عمر نو تے کلیاں آکھیا نا میں نہیں دین دینا، تو گھر رسول اللہ دا ہے، باقی اہل بیت نو دینا چاہیے دا نا شیر خدا جو ہے. اور سنوئے عزیز و پیارے ہو، جمعہ رات دا ہے واقعہ ہے. حضور جمعہ رات جو رات نو بھی زندہ رہن بظاہر، جمعہ ہفتہ اتوار سوار نو حضور فوت ہوئے. پنجاں دن ہے جو لکھنا چاہتے عمر ہر ویلے تے اتنے نہیں سی نا بیٹھا، پیچھے لکھ لیں گے سرکار جو لکھنا چاہتے. بھلے آؤ عمر ٹر گیا جو میں لکھ دیا. تو عزیزم مسئلہ وہی ہے، جدو کوئی اچھا نہ لگتا ہوئے وہ سیانے آندے نے بوندیاں دی ہر شے بوندی ہے تے ہن بوندیاں دی کوئی شے نہیں بوندی. اصل مسئلہ پتہ ہے کی؟ حضرت عمر نے 2 سالہ پورا ایران ڈھا دیتا سی. جی میں آیا اس وقت امریکہ ہے نا، اس دور ایران سپر پاور سی. صدیاں تو ساسانی حکمران آ رہے سن، پرشین امپائر دنیا دے اتے غالب سی. لیکن میں صدقے جاواں عمر تو جس مدینے تو باہر پیر بھی نہیں دھریا، ایران گرا کے اسلام دے قدمہ چلے آتا. اصل وقت ہوئے گل دی سمجھ آئیے کہ نہ سیانے بندے ہو. اصل غصہ حضرت عمر تے ہوئے، لیکن پھر وہ سیدھا نہیں نہ کڑ سکتے. جس مولوی نہ جس بندے دین نہ لڑنا ہوئے نا، وہ ڈائریکٹ دین تے ہٹ نہیں کرتا. سمجھ آئیے مثلا جس بندے نے اذان نہ چنگی لگتی ہو، وہ اے نہیں آتا اذان کیوں دیندے ہو، وہ آندے نے یار مولوی ایڈی لمبی اذان کیوں دیندا ہے. آپ کو بات نہیں سمجھ آئیے؟ وہ ڈائریکٹ نہیں نہ کہہ سکتا میں اذان نہیں چنگی لگی. وہ اندر میں مولوی بڑی لمبی اذان دینا ہے، چھوٹی بھی تے ہو سکتی. تو جڑے اسلام نال نہیں نہ لڑ سکتے سیدھا سوارا، وہ اسلام دے خادمہ نال لڑتے نظر آؤ گے. حضرت عمر نال، حضرت ابو بکر نال، حضرت عثمان نال. مگر مولا علی تو انو حضرت عمر تے ابو بکر نال پیار کر دے نظر آؤں، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور تمام صحابہ تو انو سرکار دی اولاد نال پیار کر دیا نظر آؤں. یہ سار توجہ ہے تو آٹی. عمر ممبر تے بیٹھے، عام مولوی عام مسجد کسے پنڈ دی ملے دی ہوئے نا، بھائی مولوی مان نہیں ہوندا کیونکہ وہ ممبر تے بیٹھا ہوتا ہے، سیٹ بڑی بڑی ہے. تے مسجد مدینے دی ممبر رسول اللہ دا تے اتے عمر بیٹھے. سر توجہ ہے نا. حضور دے وصال دے وقت حضرت حسین پاک دی عمر 6 سال سی. ابو بکر دے وصال دے وقت حضرت حسین دی عمر 8.5 سال سی. جوان آپ ہوئے نے حضرت عمر دے دور خلافت. توجہ ہے جی. میرے والد گرامی امام حسین سرکار دی شادی کران والی بی بی شہر بانو نال شخصیت دا نام عمر بن خطاب ہے. بڑے جلے سید ہون گے جڑے اس بندے نہ لڑن گے جس ساڈے ساریاں دے بابا جان مولا حسین سرکار دی شادی کروائی آئی تے میری شادی نہ ہی کرائی نال دعا بھی دیتی آئی. بھائیو اور عزیزو، تسی کرمالے بندے ہو، اپنا کام گھر بار کاروبار چھڈ کے دین سمجھنا واسطے بیٹھے ہو، تانوں رب برکتاں دے. تہاڈا اے تھوڑی دیر بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. عمر ممبر تے بیٹھے، بندے آندے نے دکے نال بیٹھے ہیں،
ممبر تے مسلے تے دکے نال بیٹھے آئے. اج امام حسن نے وکھا چھڑیا بھئی دکے نال نہیں بیٹھے. عمر ممبر تے بیٹھے سن تو امام حسن آئے امام حسین آئے تو ویکھ کے فرمایا انزل ان ممبر ابی، میرے نانا جان دے ممبر تو تھلے اتر. بچپنا سی، جوانی جی آئی نہیں، لڑکپن سی. فرمایا انزل ان ممبر ابی، میرے نانا جان دے ممبر تو تھلے اتر. اس لئے عمر 22 لاکھ مربع میل دا علاقہ فتح کر کے 3 بر اعظم دا حکمران سی. جدو حسن پاک نے فرمایا انزل ان ممبر ابی، میرے بابا جان دے ممبر تو اتر، ایک لمحہ نہیں بیٹھے. عمر ممبر تو تھلے لے گئے تے شہزادے دے سامنے زمین تے بیٹھے تے اپنی پگ لا کے کہندے نے سیدہ ممبر تے ہے ہی تواڈے نانے دا، ساڈے سر تے جڑے واڑ اگے نے بھی تساں اگائے نے. او بھائیا سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ آج عمر دسیا ہے، کاش تواڈے دل وچ گل بہ جائے. آج عمر دسیا ہے دنیا والےو ممبر خلافت مسلح بیٹھے اسیاں پر پائے آئینہ سیدہ جے تاں بیٹھے ہیں. جے اے نہ بٹھان دے تے کدے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان محترم، اے جے عمر، اے جے عمر دا سیدہ نال پیار. حضرت اونجتے پھر بندے بڑیاں گلاں کرتے نا. صدیقی صاحب اگلے دن ایک گل پہ کر دیا ہے، پھر میں اس گل نو بڑا خوبصورت سمجھا ہے. ہاں تسی جڑے بیٹھے ہو کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہو، ایویں بھائی میں کوئی کاروبار، میں کوئی بزنس ہے، میں کوئی کاروبار نہیں کرتا، میں تقریر نہیں کرتا جی میں گل. اچھا ٹھاٹھ باٹھ بڑے نے ساڈے، لنگر پکدا رہندا ہے، لوگ کھاندے رہندے نے، بڑے موجاں نے، بڑا اچھا ساڈا سٹائل آف لائف ہے، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. تو کرم تے اللہ دئیے تے رسول اللہ دئیے، لیکن کوئی بندے بھی ہیں تے صحیح جڑے سان نظرانہ دیندے نے جنہاں نال چلدا ہے. نہیں سمجھ آئی گل؟ کوئی بندے ہیں نا جڑے سان نظرانہ دیندے نے تے ساڈا لنگر پیا چلدا ہے. ہیں نا بندے بھائی، ہیں نا. آ تواڈے وچ بھی بیٹھے نے کچھ بندے جڑے سانو کو نظرانہ دیندے نے. ابو بکر بزنس کرتے سن، عمر بزنس کرتے سن، عثمان غنی بزنس کرتے ہیں. مولا علی کاروبار کوئی نہیں کرتے. مولا علی کوئی بزنس ہے نہیں سن. امام حسن امام حسین نہ انہاں دکاناں بنائیاں، نہ وہ دکاناں تے بندے ہیں، نہ دکاناں بنائیاں نے، نہ دکانداری کرتے ہیں. میں تے تویز بھی لکھ لینا، وہ تویز بھی کوئی نہ لکھ. توجہ ہے کہ نہ؟ وہ ایک کام بھی کوئی نہ کر دے، دکاناں بھی کوئی نہ نے بنائیاں تے کھیتی باڑی بھی کوئی نہ کر دے. کھجوراں لائیاں نے تو انہوں نے پانی دیندے ہیں، دودھ جاندے ہیں، تو کردے ہیں. وہ کام بھی حضرت حسن حسین تے مولا علی کوئی نہ کر دے. لیکن جدو تاریخ پڑھی دیئے تے سمجھ چاہتا ہے کہ سرکار 100 اٹھ دی قطار روٹی منگن والے نوں دے چھڑ دے ہے. یہ دا مطلب ہے کام کوئی نہ کر دے، مال ہاں. تو بھئی سوچنا چاہیے نا وہ بندے کیڑے آئے جیڑے حسن تے حسین تے علی پاک نو نظر آنے آئے مال دین دے آئے. بھائی صاحب گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جے صحابہ تے سارے بقول شخص انہوں نے ان جی مخالف ہے، صحابہ تے انہوں نے مندے ہی کوئی نہیں. تے وہ بندے کون آئے جیڑے سیدہ نو ایڈے بڑے بڑے نظرانے دین دے بس ہو اٹھ دی قطار ان جی لنگر ہی دے چھڑ دے. ایویں کلیاں بہ کے کدی سوچیا جے تاریخ دے ورق پلٹیا جے ہو سکتا ہے نظرانہ دین والے ابو بکر بھی ہو سکتا ہے سیدہ نو نظرانہ دین والے عمر بھی ہوئے، ہو سکتا ہے نظرانہ دین والے عثمان بھی ہوئے. تے جدو انہاں نظرانے دین دے ویکھن تے ہو سکتا ہے تھوڑا جہا غصہ بھی تھلے ہو جائے. کیونکہ
میں تو اپنی دسنا، میں تے انہاں دے قدماں دے خاک بھی نہیں نا، پر کوئی 2 نمبر بندہ مہینہ آکھے نا میں ختم پڑھ جاؤ تے لنگر لے لو، میں نا تسی بندے نہ ہو صحیح، میں تہاڈا نہ لنگر لینا نہ میں تہاڈا ختم پڑھنا۔ اینا غیرت تے ساڈے چ بھی ہے، پر جڑا بندہ صحیح نہ ہوئے اسی اون دے کولوں لنگر نہیں لینا۔ تے جنہاں کولوں اتنا نظرانہ امام حسن تے حسین لیندے رہے نے دا مطلب ہے وہ 1 نمبر سمجھ دے ہے، غلط سمجھ دے ہوندے تے لینا کیوں سی؟ بھائی تو گل دی سمجھ ہوندی بھئی یہ مینوں مزہ آ گیا بھئی تو اج چونکہ میں نے بھی کال کوئی نہیں نہ جمعے دا ٹائم ہونا ہے، اس تو میں بھی حوصلے نال پیا سمجھانا، بخیر آئیے وہ گل ہی سمجھانی نا، تھوڑا جا پیار نال سمجھانے۔ بھائی صاحب دا مطلب ہے کچھ ہستیاں ہائیاں جڑیاں سیدہ نو نظرانے دیندیاں ہیں کہ بھئی سرکار سید زادے نے تے بھائی دیو انہاں دینا چاہیے۔ حضرت سنو بھائیو، آ جڑے سنی سان ہن نظرانے دیندے بھائی خالد صاحب تھوڑا جا جا گیا جی، اے جڑے بندے سان نظرانے دیندے نا ہن بھی اے صحابہ دی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آل رسول نو نظرانے دیندے ہیں، اور اے سنت صحابہ دے دور تو چلدی چلدی آج تک اہل سنت وچ قائم ہے کہ رسول اللہ دی آل سمجھ کے لوگ نظرانے دیندے، خدمت کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک الگ دنیا ہے، اب یقین کرو ایک الگ دنیا ہے، تو انہوں میں دی تفصیلات ممبر تے شیئر نہیں کر سکتا، کوئی دا موضوع نہیں، کدی کلیاں میں کہ دساں گا کہ سنی ساڑھے نہ پیار کرتا کتنا کر دیں تو اسی حیران ہو جاؤ جی۔ اب یقین کرو سید سمجھ کی اور ساڑھے جو وکھری خوبی کیڑی ہے، تقریر تے سارے بندے میرے نالوں چنگی کر لیں گے، تقریران نال کو نہیں گل ہوندی، بندے سمجھ دیں وکھری انہاں چ گل ہے یہ بھئی حضور دی حال ہے۔ حضرت صاحب سنو، حضرت عمر نظرانہ دیتا تے فرمایا جتنا دوجیاں مہاجرین اور انصار تے انہاں دی اولاد نو دیتا جنا، حسن تے حسین نو ڈبل دیا جے، نظرانہ ڈبل دیا جے، ڈبل۔ انہاں دے بیٹے عرض کیتی ابا جی ہر جگہ تے انصاف کر دے ہو، ایتھے انصاف نہیں کیتا؟ آپ نے فرمایا پہ جا پتر انہاں نال ریس نہ کر، نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے۔ حضرت اے جے عمر جس دنیا نو دسیا ہے آل رسول دا رتبہ کی، ایک بار امام حسن آپ دے گھر تشریف لائے تھے، عبداللہ بن عمر باہر کھڑے سن گھر دے، آپ نے جدو قریب آئے تو حضرت عبداللہ تو پوچھا کہ میں اندر جانا ہے، انہوں نے کہا ابا جی مصروف نے، میں انتے باہر کھلا رہا ہے، میں نو باہر کھڑا کیتا نے وہ بیزی نے، تو حضرت امام حسن پیچھے ہٹ گئے کہ چلو مصروف نے تو میں پھر آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اندر گئے تھے، دس کہ ابا جی امام حسن آئے سا تسی مصروف ساؤ، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر نے پیرائیں جوتی نہیں پائی، مدینے دے بازار ننگے دوڑ دے جاندے، او جاندیا امام حسن نو پکڑیا، عرض کیتی سرکار دوجیاں نو اجازت لینی چاہیے، تانوں اجازت لین دی ضرورت کیڑی ہے ساڈے گھروں؟ اے جے سرکار جے سمجھ نہ ہوئے وہ عمر کون ہے؟ اے جے عمر جڑا آل رسول دی اس قدر محبت کر دے۔ میرے سجنوں میرے عزیزوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، ہر رشتہ اور تعلق قیامت والے دن ختم ہو جائے گا مگر رسول اللہ نال رشتہ داری، حضور دا نسب، حضور دی اولاد دا تعلق قیامت والے دن بھی باقی رہے گا۔ اس روایت راوی حضرت عمر۔ بھائیو اور عزیزو، آج اس عمر دی شہادت دا دن جس نو رسول اللہ نے رب کو منگے ہے، اور میں صدقے جاواں عمر تو فاروق کیوں آندے؟ ایک جملہ بس 2-4 اور پھر دعا کرنے ہیں۔ حضرت عمر نو فاروق کیوں کہندے؟ اے 10 دن جا گیا جے یار سارے،
جدو حضرت عمر کلمہ پڑھیا نا تو پوچھیا سرکار نماز اندر کیوں پڑھ دے؟ فرمایا تھوڑے ہیں، عرض کیتی تھوڑے ہیں سونے سچے تے آیا نا؟ ہاں عمر اسی سچے ہیں۔ فرمایا آج سرکار اندر نہیں پڑھنی، آج باہر پڑھنی۔ حضور نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، جو جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سونیا آج رب بھی یہی چاہتا ہے، آج نماز کعبے چ پڑھی ہوئے گی۔ عزیزان من تا کسے شہر نے کیا ہے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ توجہ ہے تو کہ نہیں عزیزم؟ کہ حضرت عمر نے جڑے دعا منگ دیا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، کوئی صاحب علم بندہ اس بات نو سمجھے، جس بندے امام عمر کو شہید کیتا ہے وہ بندہ ایران دا ہے، بات نو سمجھ لے آپ؟ ابو لولو فیروز ایران دے رہن والا ایک بندہ سی جیڑا فتح ایران وچ قید ہو کے مدینے آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا غلام سی، اس نے حضرت عمر اگے شکایت کی تھی کہ مینوں میرا مالک زیادہ ٹیکس لاندا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کی کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں چکی بنا لینا ہے، کام بھی کر لینا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ٹیکس زیادہ تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو چکی بنا لینا ہے تو ایک چکی بنا دے سانے۔ اس نے کہا میں تو ایسا چکی بنا دیاں گا جدی شہرت مشرق سے مغرب میں جائے گی۔ حضرت عمر مسکرا کے فرماتے ہیں اس غلام نے مینوں قتل دی دھمکی دیتی ہے، لیکن دھمکی تے ایف آئی آر نہیں ہوندی عمر دی بارگاہ میں۔ فرمایا جا چلا جا دعا مانگ لیں، فجر دی نماز دا وقت رسول اللہ دا مصلی ہے۔ حضرت توجہ ہے تو فجر دی نماز رسول اللہ دا مصلی، عمر پاک مصلی تے کھڑے، کیا شہادت ہے حضرت عمر دی! ایک مصلی نبی پاک دا، ایک مسجد نبی پاک دی، ایک شہر نبی پاک دا، اور نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ حضور دے قریب حضرت عمر بن خطاب نو فجر دی نماز شہادت دا رتبہ نصیب ہویا ہے۔ حضرت امام حسین سورت سجدہ وچ سن اور کربلا وچ سن۔ میرے اج دی جس شخصیت دا تذکرہ مقصود ہے، حضرت عمر مدینے وچ سن، مسجد وچ سن، اور ایک مجوسی کافر نے حضرت عمر بن خطاب نو حالت نماز وچ خنجر دے وار کیتے۔ حضرت عمر بن خطاب مصلی سے تشریف لے آئے، آپ نے اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر تو تواریخ میں لکھا ہے کہ آپ کو دودھ پلایا گیا جو آپ دیاں انتڑیاں جو باہر نکل آیا، تو آپ سمجھ گئے کہ میرا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے، شہادت دا وقت آ گیا ہے، شہادت قریب آ گئی۔ عزیزان من حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے دی گود سر رکھیا ہوئے، داڑھی سفید، زخماں نال چون عمر پاک اپنے پتر نو فرماندے نے بیٹا میرا سر زمین تے رکھو۔
فرماندے نے بابا کیوں؟ واہ عمر جنہوں حضور فرمایا عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے، فرماندے نے میرا سر زمین تے رکھو میری داڑھی خاک آلود ہوئے، ہو سکتا ہے میرے رب نو میرے تے رحم آ جائے اور میرا اللہ میرے نہ راضی ہو جائے۔ عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرماندے نے وہ عمری جس کے آقا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پیلا سلام مصطفیٰ جانے ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ ایک جملہ ایسے بولتا ہوں نا، ایک جملہ اس جگہ دے بولنا۔ ہر گورنمنٹ نے ایک ترجمان رکھیا ہوتا ہے، تے جویں دی گورنمنٹ ہوے اوویں دی اوندا ترجمان ہوندا ہے۔ مثلا عمران خان دا ترجمان ایک بندہ سی چودھری کہندے سن، تسی بھی ویکھیا ہی ہونا، انہوں چودھری کہندے سن، اگاں گل کرن دی ضرورت نہیں ہے، انہوں چودھری کہندے سن تو عمران خان دا ترجمان سی، تو جیسا حکمران سی ویسا اس دا ترجمان سی۔ تو ٹھیک ہے نا، ہوندا ہی ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جی، وہ جو بندہ ہوئے ترجمان بھی انج دا ہی ہونا چاہیے۔ وہ دی ایک نشانی یہ سی کہ وہ مولویاں دا بڑا بغض رکھدا سی، وہ ترجمان جڑا ہے وہ مولویاں دا بڑا بغض رکھدا سی اپنے دل وچ، مولویاں نوں پہ جاندا سی۔ ہاں جی حضرت صاحب سنتے پہ ہو؟ ہاں جی، تو ہائے پھر تسی انہوں بجدیاں تے ویکھے ہی ہونے، چلو نہیں جے ویکھیا تے مڑ ویکھ لیا جی۔ واہ میرے ربا، تیرے مولوی بھی بڑے درویش نے، اے تے کسے نو کچھ نہیں آندے، انج جیڑا انہاں نے ہلائے نا وہ دی حالت دنیا تے قابل رحم ہو جاندی۔ اللہ 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 میرے سجن سمجھ دے بہت۔ تو میرے نبی پاک دی جدو مدینے میں حکمرانی آئی بلکہ پوری دنیا میں، تو ترجمانی حضرت عمر کر دیا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ عمر دی زبان تے حق جاری فرما چھڑیا ہے۔ تاں بریلی والے فرماندے نے ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ سایہ مصطفیٰ، مایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ۔ حضور فرماتے ہیں عمر تے ابو بکر میرے کان بھی نے تے میری آنکھاں بھی نے، سایہ مصطفیٰ، مایہ مصطفیٰ، عز و ناز خلافت پیلا۔ اچھا گل سنو، آپس دی گل ہے، جس لئے دل کرے نا ہن جی دعا خیر کریے، اس لئے آکھیا کرو جی دعا خیر کریے، کوئی غصہ وغیرہ نہیں ہے۔ جس لئے دل ہوئے با آگاں ہور کرو، جو 10 لے جب آگاں ہور کرو جو تھوڑا جا ہور کر لگا۔ مطلب یہ جمہوریت ہے، کوئی یہ ڈکٹیٹرشپ تواڈے نال نہیں چلانی، کیونکہ 10 دن پوریاں دا ساتھ ہے تو بھائی صاحب یہ بجانا تے نہیں نا، پھر تمہیں پہلے دن ہی گھبرا لیا تے تساں آکھنا بھائی یار دل تے بڑا کردا ہے پر مولوی لمبا بڑا چھک دے،
تو ایسا نہیں کریں گے، پھر تہاڈی مرضی نال چلیں گے تاکہ تانوں پیار پیار نال گل بھی سمجھ آ جائے تو ذکر بھی سمجھ آਉਂਦਾ جائے۔ تو سارے بھائی اپنے دوست احباب نو لے کے ضرور 10 دن پورے شرکت کرنا، تو اپنے دوستان بھی دعوت دیا کرو کہ یار آؤ چلیے مسجد چلیے، اتنے ذکر اہل بیت ہوتا ہے، آؤ اتنے سنیے۔ تو اے ذکر سنیا کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، میری محبت، قرآن دی تلاوت اور میری آل دی محبت۔ تو جو آل رسول نال اگر پیار ہے تو بھائی صاحب آپ سارے مسجد دے اندر تشریف فرماؤ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ ایک اور بات ہے، جنہیں فیس بک یوز کرتے ہو نا یا سوشل میڈیا، کوئی ایسی پوسٹ نہ کرے آجے جیڑی فرقہ واریت تے مبنی ہو۔ بالکل سانو بیٹھائے دی ضرورت نہیں، بالکل ایسی کسی چیز اچ ملوث نہیں، کسی دی پوسٹ تے کمنٹس نہیں کرنا، کسی دی کوئی ایسی پوسٹ کرنی نہیں جیڑی فرقہ واریت دے مواد تے مبنی ہوئے۔ اگدو تے دے تو دا دے انجی پیشاں رہو۔ آج کل ماحول بڑا گرم ہوتا ہے تو بہتر ہے 10 دن بند کر دیو، ایتھے ٹائم دیو، تے جے چلانا بھی جے تے ایسی کسی سرگرمی اچ بیٹھا جی ملوث نہیں ہونا۔ اللہ میرے تے آپ سب احباب تے راضی ہوئے اور اللہ پاکستان و امن اور استحکام نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔